اس لیے حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم کر دی جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ جس سے چاہے جو کام لے، ساری مخلوق اس کے سامنے ہے۔ اللہ جس کو چاہے استعمال کرے اپنے کام کے لیے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام ابابیل سے لیا ہے، تو کیا ابابیل سے حسد کرو گے کہ ان کا بائیکاٹ کرو اور انہیں مارو اور انہیں ختم کرو؟ انہوں نے اتنا بڑا کام ہمارے ہوتے ہوئے کیوں کر دیا؟ ہم بڑی قوت والے تھے۔ کہ ابابیل ہے، چھوٹا پرندہ ہے۔ اللہ نے ابابیل کے لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو، اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو ابابیل سے ختم کیا ہے۔ کام ہے اللہ کا، جسے چاہیں لے لیں۔ اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ پہلے حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا۔ یہ ترتیب ہے، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ تم ایک دوسرے سے رخ جب پھیر لوگے جب تم ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جائیں گی، اور نفرتیں ہوں گی حسد کی وجہ سے۔ تو ترتیب یہ رکھی قرآن نے کہ حسد ہوگا، پھر نفرت ہوگی، پھر اعراض ہوگا۔ تو جب کسی کو کام میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو یوں سوچا کرو کہ اللہ کو اس کی پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ اللہ اس سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی کی شکایتیں کی اور سب صحیح، سب شکایتیں صحیح۔ حضرت سے کہا یہ فلاں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ ساری آپ کی باتیں درست ہیں، سچی ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ اس کو ہدایت دے دے جو ایسا غلط کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کی ساری باتیں غلط ہیں، آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ پھر یہ فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ وہ پرانا آدمی یہ غلطیاں کر رہا ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے۔ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ پرانا آدمی غلطی کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے بھی اللہ اس سے کام لے رہے۔ یہ ہے سوچنے کی بات کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ انسان ہے، غلطی انسان کرے گا، فرشتہ نہیں کرے گا۔ کہ غلطی انسانوں سے ہوں گی، ہر قدم پہ ہوں گی۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں فرمایا سب کے سب چوکنے والے، خطا کرنے والے ہو۔ فرمایا کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس سے پھر بھی کام لے رہے ہیں۔ اللہ کو اس کی کون سی نیکی، کون سی عبادت، کون سا عمل، کون سی قربانی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی بھی ہے کہ اللہ اس سے اس کی غلطی کے باوجود کام لے رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، اور کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت تھی ہے کہ اگر کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو اس سے حسد نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تھے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، بلکہ جن میں کوئی خیر دیکھتے ان کے پیچھے ہو لیتے۔ تقسیم کار کس کے ذمہ کیا کام ہو، کون کیا کام کرے، کون کیا کام کرے۔ میں آپ کو سچی بتاؤں، حقیقت یہ تقسیم کار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مشورے والے تو اس کی تنفیذ کرتے ہیں، صرف تجویز نہیں کرتے ہیں، مشورے تنفیذ کرتے ہیں۔ تجویز تو اللہ کرتے ہیں، تجویز اللہ کرتے ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے۔ قرآن میں اسی طرح ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو اپنے دین کا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کس سے کیا کام کب لینا ہے۔
یہ اللہ جانتے کس سے کیا کام کب لینا ہے، کہ جب کسی سے اللہ کوئی کام لے تو تمہیں چاہیے کہ تم کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ان سے کام لے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو صلاحیت والے پرانے کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت زبیر کھڑے ہوئے، دونوں کو تلوار نہیں دی، دونوں کو تلوار نہیں دی، نہ حضرت زبیر کو نہ حضرت عمر کو، دونوں پرانے، دونوں قرابت دار آپ کے۔ پھر تیسرا اعلان ہوا، کون لے گا اس تلوار کو، اس کا حق ادا کرے؟ تو تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ تلوار مجھے دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرانوں کے ہوتے ہوئے، ان کے پہلے کھڑے ہونے کے باوجود، ان کے سبقت کرنے کے باوجود تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دی، یہ بعد میں کھڑے ہوئے۔ جب فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تو یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک نیا آدمی نے کہا میں حق ادا کروں گا، لو پرانے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، دونوں، اب حضرت زبیر بھی حضرت عمر بھی دونوں۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے تلوار ان دونوں کے ہوتے ابو دجانہ کو دی۔ تو یہ نہیں کہ ہم پہلے کھڑے ہوئے، ہم پرانے تھے، ہم اہل تھے، اگر آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کو تلوار دے دی ہے تو پھر ہم کام نہیں کریں گے، یہ کہیں مثال نہیں ملے گی صحابہ میں کہ کام سے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ان سے کرا لو، ہم نہیں کریں گے، ہم تو جب کریں گے جب ہم سے کرائیں، یہ نہیں۔ یمنی تلوار بڑی عمدہ تلوار تھی، وہ آپ نے حضرت ابو دجانہ کو دی۔ روایت میں ہے وہ اس تلوار کو لے کر نکلے میدان میں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ کیا بات ہے، اس کے اندر کیا خیر ہے، کیا خوبی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار آپ نے اس کو دی ہے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کیا کام کس سے لینا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی میں کوئی خیر دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ، جس میں کوئی خیر دیکھو کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے بھی کام لے لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم سے بھی کام لے لیں۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اس اجتماعیت کو